صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وبارک وسلم، ایک دوسرے پر رحم کرنا۔ بخاری شریف باب نمبر 19 کتاب الادب، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، جس میں سے 99 اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ اپنی مخلوقات میں تقسیم فرما دیا، جس کی وجہ سے گھوڑی اپنے بچے پر پاؤں آنے پر اٹھا لیتی کہ کہیں اس کا بچہ کچلا نہ جائے۔ حدیث شریف کمپلیٹ ہوئی۔ یہ جانور تک وہ اتنی رحم دلی، جانور میں اتنی شفقت ہے، جبکہ ماں انسان ہے، اس میں بھی اپنے بچے کے لیے کتنی بڑی شفقت ہے، یا دیگر جتنے رشتہ دار ہیں یا تعلق داری ہیں ان میں کتنی شفقت اور نرمی ہوتی ہے۔ یہ خدا کی رحمت کے ایک حصے کا کمال ہے۔ تو باقی 99 حصے اللہ رب العزت نے جو اپنے پاس رکھے، وہ سارے قیامت والے دن اللہ رب العزت اپنی مخلوق پر استعمال فرمائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ابو داؤد شریف باب نمبر 5 کتاب الادب، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ بخاری شریف باب نمبر 27 میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں رحم کرنے کے بارے میں اور میل جول کے بارے میں اور محبت کرنے کے بارے میں آپس میں ایک جسم کی طرح رہو۔ جیسے جسم کے کسی بھی حصہ کو چوٹ لگے، تکلیف ہو تو اس کا احساس پورا جسم ظاہر کرتا ہے، تکلیف پورے جسم کو ہوتی ہے۔ فرمایا مومن آپس میں ایسے ہونے چاہیے، ایک مومن کو تکلیف ہو سارے مسلمان اس کا دکھ تقسیم کریں، اس کے دکھ میں شامل ہوں۔ ترمذی شریف باب نمبر 16 میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بدبخت ہے جس کے دل سے نرمی نکال لی جائے۔ اللہ اہم ترین حدیث پاک بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف اور سنن نسائی شریف، سنن ابن ماجہ شریف، ان کتب میں سیاستہ کی تمام کتب حدیث پاک ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں نماز کو لمبا کروں، مگر جب کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں اس بچے کی ماں کی جو اضطرابیت ہے، ماں کی جو پریشانی ہے، اس کی وجہ سے حضور صاحب فرماتے ہیں میں خدا کی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ یہ ہے مخلوق کا خیال کرنا، خدا کی عبادت ہے، با جماعت اجتماعی عبادت ہے، با جماعت نماز پڑھ رہے ہیں، اجتماعی عبادت، خدا کی عبادت، خدا کے گھر میں ہے، مگر پھر بھی مخلوق کا خیال کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے ایک دوسرے کا خیال کرنا۔ تو ویسے بھی حدیث پاک میں آتا ہے جب امام نماز پڑھا رہا ہو اور اسے پتہ چلے کہ کوئی مقتدی آ رہا ہے، با نام نہ پتہ ہو بلکہ ویسے، تو اس کو حکم ہے کہ رکوع میں ہے تو رکوع کو لمبا کرے تاکہ وہ شخص رکعت حاصل کر لے، یا کوئی آواز دے دیتا ہے تب بھی سلام پھیرنے لگا، پتہ چلا کوئی مقتدی انجانے میں کوئی مقتدی ہے تو اس کو حکم ہے کہ اب مسنون دعائیں پڑھنے شروع کر دے تاکہ وہ مقتدی بن جائے۔ یہ ہے امت کا ایک دوسرے کا خیال کرنا۔ خدا کی نماز میں حضور اسلام اتنا حکم دے رہے ہیں خیال کرنے کا، تو ہم لوگ اپنے باقی معاملات میں کیوں کرنا خیال کریں؟ یہاں تک کہ حضور صحابہ فرماتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمسایہ کے حقوق بیان کیے نا، ہمیں اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں جائیداد میں بھی ہمسایہ کو حضور علیہ السلام حصہ دار نہ ٹھہرا دیں۔ تو یہ ہے ایک دوسرے کا خیال کرنا۔ جامع صغیر کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک تم رحیم نہیں ہوگے تب تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اور فرمایا گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ رحیم ہونا کوئی کافی نہیں ہے،
گھر میں بھی رحیم ہونا چاہیے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رحیم ہونا سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ رحیم ہونے کے ساتھ ساتھ باہر لوگوں کے ساتھ بھی رحیم ہو، تب تم کامل رحیم ہو۔ تو جب تک تم رحیم نہیں ہوگے تب تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جنت میں داخلے کے لیے رحیم ہونا یعنی لوگوں کے ساتھ نرمی کرنا بہت ضروری ہے۔ صد افسوس ہے، صد افسوس کیا بلکہ ہزار افسوس، بلکہ بے شمار افسوس کہوں میں ان لوگوں پہ کہ جو مسجد میں بھی آ کے ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے، اپنے آپ کا بڑا پن ظاہر کرتے ہیں۔ خدا کے گھر میں شیر خدا علی المرتضی مولا مشکل کشا حاجت روا حل عطا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے جسم میں لگے ہوئے تیروں کو جب نکالنا ہوتا تو مسجد کے باہر نکالنا دشوار ہو جاتا، آپ مسجد میں آتے 2 رکعت نفل ادا کرتے، تو صحابہ کرام آسانی سے تیر نکال لیتے۔ شیر خدا، خدا کا شیر ہو، جنگل کا تو میں کا نہیں، خدا کا شیر ہو مسجد میں آئے تو وہ نرم ہو جائے، اور ہم جیسے گناہگار مسجد میں آ کے نرم نہ ہوں، ایک دوسرے کے لیے گرم رہیں۔ حضور تو مسجد میں کیا نماز میں نرمی کرتے تھے، فرماتے نماز مختصر کر دیتے، تمام سیاستہ کی کتب میں۔ آئیے اگلی بات سماعت فرمائیے، بخاری شریف، ابو داؤد شریف، مالک شریف کی حدیث پاک ہے کہ ایک بندہ کنویں میں اترا، پیاس تھی اس نے پانی پیا، باہر نکلا، اچانک اس کی نظر ایک کتے پہ پڑی۔ جو ہی کتے کے اوپر نظر پڑی تو اس نے دیکھا کہ وہ پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی کھا رہا ہے، تو دوبارہ کنویں میں اترا۔ دوبارہ اترنے کے بعد اس نے پانی نکالا اور اس کتے کو پانی پلایا۔ ایک جگہ پہ کتے کا بچہ بھی آتا ہے، زیادہ روایات میں کتے کی بات ہے، باہر کے بڑا ہو چھوٹا ہو ہے تو وہ کتا ہی نا۔ تو اس کتے نے دعا کی، بخاری شریف، ابی داؤد اور مالک شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کتے کی دعا کی وجہ سے اس بندے کی بخشش فرما دی۔ تو دعا کا موضوع یہ بہت طویل ہے، اشارہ کر دیتا ہوں کہ کتے کی دعا پہ جب بخشش ہو رہی ہے تو اولیاء کی دعا کا کیا کہنا، ماں باپ کی دعا کا کیا کہنا، انبیاء کی دعا کا کیا ہی کہنا۔ ارے مسلمان بھائیوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندے کے لیے جو سب سے زیادہ کسی کی اگر دعا قبول ہوتی تو وہ ماں سے بھی زیادہ باپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا میں یہ، دعا میں فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو کوئی چیز رد نہیں کر سکتی مگر دعا رد کر دیتی ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ارے نگاہ ولی میں، دعائے ولی میں یہ تاثیر ہے۔ جب کتے کی دعا میں یہ تاثیر ہے کہ وہ بخشا جا رہا ہے بندہ، تو نگاہ ولی کی تاثیر، دعائے ولی کی تاثیر، باپ کی دعا کی تاثیر۔ حدیث پاک میں آتا ہے، منہاج السوی میں حدیث پاک ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے، ماں باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے۔ تو جب کتے کی دعا قبول ہو رہی تو ماں باپ کی دعا کے کیا ہی کہنے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیشہ اولاد ہو یا رشتہ دار ہوں یا مسلمان بھائی ہوں یا کوئی بھی دیگر کیٹیگری کا مسلمان ہو، خواہ وہ رشتہ دار ہو، دوست ہو، بیٹا ہو، اولاد ہو، اللہ رب العزت ہر جگہ پہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔